السلام علیکم دوستو. پاپولر یوٹیوبر عمران ریاض گرفتار ہو گئے ہیں. یہ کوئی خوشگوار اطلاع نہیں ہے. کیا ان کی گرفتاری ضروری تھی؟ اور اگر ضروری تھی تو یہ کیوں ضروری تھی؟ ہم اپنی گفتگو میں اس سوال کا جواب دیں گے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے 3 معاملات پر غور ضروری ہے. نمبر 1، عمومی طور پر یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری یا ان کے بارے میں جو معاملات شروع ہوئے ہیں، جس کو انتقامی کارروائی کا بھی نام دیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، ان کی ابتدا یا یہ زور پکڑے ہیں اس سیمینار کے بعد جو اسلام آباد میں ہوا. یہ وہی سیمینار ہے جس میں محیط پیرزادہ بہت جذباتی انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے دیکھے گئے، اور ایاز امیر نے ایک بڑی تند و تیز تقریر کی جس میں انہوں نے عمران خان کو مشورے بھی دیے اور ان کی پالیسی پہ تنقید بھی کی، اور عمران خان جو ہیں اس پر جزبوز بھی ہوئے، اور بعد میں انہوں نے خیر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کی. ہر جمہوریت پسند انسان کو کرنی چاہیے. تو اسی تقریر میں عمران ریاض نے بھی تقریر کی، اور عمران ریاض کی تقریر کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور جس طرح سے انہوں نے کچھ اداروں کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی، عام خیال یہ ہے کہ اسے پسند نہیں کیا گیا، اور یہ گرفتاری اسی کا نتیجہ ہے. اب ایک اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے آزادی اظہار کا حق ہے، اور یہ آزادی اظہار کا حق اس کی کبھی مخالفت نہیں کی جا سکتی، اور اس کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ درست نہیں کرتا. اور اگر یہی بات ہے ان کی گرفتاری کے پس پش یہ بات ہے تو یہ درست نہیں ہے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. جس طرح سے ایاز امیر صاحب پر تشدد کی تائید نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے عمران ریاض کی گرفتاری کی تائید نہیں کی جا سکتی. نمبر 2، ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کیا عمران ریاض جس قسم کا گفتگو کرتے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے یا اپنے ماضی میں اپنے ٹیلی ویژن چینل پر جس قسم کی گفتگو کرتے تھے، وہ صحافت میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ بات آپ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صحافت کی بنیاد غیر جانبداری ہے. آپ کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، آپ کا ٹلٹ کسی کی جانب ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ صحافت کرتے ہیں تو صحافت میں آپ حمایت اور اختلاف کے باوجود اس درجے پر نہیں اتر سکتے جس درجے پر کوئی سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما اتر سکتا ہے. ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے عمران خان لوگوں کو بوٹ پالشیا یا چیری بلاسم کہتے ہیں، ان کو غدار کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اور نامناسب القابات استعمال کرتے ہیں. کسی صحافی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو صحافی بھی کہلائے، اپنی سرگرمی کو صحافت بھی کہے، اور وہ اس طرح کا طرز عمل بھی اختیار کرے. تو عمران ریاض خان ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو یہ صحافت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران ریاض خان جو سیاسی موقف اختیار کرنا چاہیں کریں. عمران ریاض خان جس سیاسی جماعت کا ساتھ دینا چاہیں، ان کی یہ بنیادی حق ہے، اور ان کا یہ بنیادی حق کوئی سلب نہیں کر سکتا. لیکن عمران ریاض خان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ سارا سرگرمی کریں، وہ جس کے سامنے بارے میں جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، وہ جس جماعت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں کریں، وہ جس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس کے لیے صحافت کا پلیٹ فارم استعمال نہ کریں. اور وہ یہ کہیں کہ میں پراپوگنڈا کر رہا ہوں، اور اس پراپوگنڈے کے لیے ان کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. مثلاً وہ جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کے مخالفت میں جو بھی سیاسی جماعت ہے اس میں شمولیت اختیار کریں، اور اس کا پراپوگنڈا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے جو چاہیں پراپوگنڈا کریں، یہ ان کی آزادی ہے. لیکن صحافت کے نام پر وہ اس قسم کی سرگرمی کرنے کے مجاز نہیں ہے. یہ صحافت نہیں ہے. لہٰذا اگر ان پر کوئی افتاد آتی ہے، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو اسے صحافت کے خلاف کارروائی نہیں قرار دیا جا سکتا، اور انہیں اس سلسلے میں صحافت کی آڑ لینی بھی نہیں چاہیے.
نمبر 3۔ تیسری بات بھی بہت اہم اور بہت بنیادی ہے۔ عمران ریاض خان نے اس سیمینار میں بھی اور اپنی گفتگوؤں میں بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لب و لہجہ اختیار کرنا اگر اس اعتبار سے ہو کہ وہ سیاست میں اس کا عمل دخل کا جواز کیا ہے، وہ کس قسم کا سیاست میں عمل دخل ہے، کیا وہ جمہوری عمل میں رکاوٹ ہے نہیں ہے، کیا اس کا یعنی اس کے مقاصد اس عمل دخل کے کیا ہیں یا اس کے نتائج کیا ہیں، اگر اس کو کوئی ڈسکس کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اگر اس لیے ہو کہ عمران خان سے کو وہ حکومت دلا دے، یا وہ یہ کہے کہ ایک جائز آئینی اور قانونی طریقے سے جو عدم اعتماد ہوا ہے اس کو کہا جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، تو یہ بات قابل بحث ہے، اور اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا جیسے عمران ریاض کہیں یا عمران خان کہیں یا ان کا کوئی اور ہم خیال کہے، تو اس طرح سے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا کچھ پیمانہ طے ہوگا، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اس لیے ہو جیسا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، وہ اداروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا کہ آپ غیر جانبدار کیسے ہو گئے، وہ ججوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فلاں سوال کرے گا کہ آپ غیر جانبدار ہو گئے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا یا ان پہ تنقید کرنے کا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس تنقید کا اور اس مورد الزام ٹھہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں اقتدار دلائیں، اگر ہمیں اقتدار دلا دیں تو ہمیں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی جمہوری جدوجہد کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاسی مفاد کا معاملہ ہے۔ یہی سیاسی مفاد کا معاملہ لے کر عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم ہیں وہی چل رہے ہیں، اور یہی موقف عمران ریاض خان کا ہے۔ اگر ان کا یہ موقف ہے تو یہ کوئی جمہوری جدوجہد نہیں ہے، اور ان کی گرفتاری کو ہم جمہوری جدوجہد کا حصہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے، ان کی سیاسی نقطۂ نظر کا خمیازہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جمہوری جدوجہد نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کی سرگرمی صحافتی سرگرمی نہیں ہے، ان کا موقف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں موقف ہے۔ نمبر 3، ان کی گرفتاری جمہوری جدوجہد کے لیے نہیں ہے۔ ان تینوں باتوں کے باوجود، ان تینوں یہ اختلاف ہے ہمارے عمران ریاض خان سے، ایک صحافی کی حیثیت سے عمران ریاض خان کے کنڈکٹ پر ہمارا یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کرنے کا اسی طرح ہمیں حق حاصل ہے جیسے عمران ریاض خان ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ لیکن آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ آزادی اظہار عمران ریاض کا بھی حق ہے، عمران خان کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، اور کسی اور کا بھی حق ہے۔ آزادی اظہار کے حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور آزادی اظہار کے معاملے میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ پاکستان کا آئین آزادی اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو آزادی اظہار کے حق کو سلب کرنا ہو تو ہم عمران خان کی مذمت نہیں کر سکتے، اور نہ ان کی گرفتاری کی تائید کر سکتے ہیں، نہ تعریف کر سکتے ہیں، اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ تو آزادی اظہار کا جہاں تک معاملہ ہے سیاسی اعتبار سے، تو یہ عمران خان کا یا عمران ریاض کا یا ان کے کسی بھی ہم خیال کا یہ حق ہے، اور اس بنیاد پر گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن ہم پھر یہ کہہ دینا چاہیں کہ اس کو صحافت کی بنیاد پر گرفتاری نہ سمجھا جائے، اس کو جمہوری بنیاد پر گرفتاری نہ سمجھا جائے۔ یہ ایک ان کا سیاسی موقف تھا، اور ان کے سیاسی موقف کی راہ میں اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ گئی ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے، اور جس ادارے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، یہ جمہوری جدوجہد نہیں ہے۔ لیکن آخری اور حتمی بات یہ ہے کہ ہم سیاسی بنیاد پر بھی آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر کسی گرفتاری کی اور کسی آواز بلند کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے، اور ان کو آزادی سے اپنی بات کہنے کی اجازت دی جائے، لیکن
عمران ریاض کا بھی حق یہ ہے کہ وہ اپنی اس آزادی کو صحافت کے پیچھے نہ چھپائیں، وہ آزادی سے کہے، وہ ٹھوک بجا کر کہیں کہ یہ میرا سیاسی موقف ہے اور میں اپنی سیاسی بات کر رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب بھی کریں، اسے فالو بھی کریں، کیونکہ ہم جمہوریت کی آواز بلند کر رہے ہیں اور وہ بات بتانا چاہ رہے ہیں جو نارملی نہیں، نہ پروپیگنڈا نہ کوئی بات، ہم خبر کی وضاحت کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔